ہر حکومت کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم شروع کریں اور الیکشن تک اس کو مکمل کر لیں، لیکن اس کا ڈائریکٹلی فائدہ اس حکومت کو نہیں ہوتا. لیکن ابھی جو سینیریو چل رہا ہے اس میں آخر حکومت کے پاس ہاتھ میں کچھ تو ہے نا جو عوام کو بتا رہے ہیں. اپوزیشن کے پاس تو کچھ نہیں. اگر کمپیئر کیا جائے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا نا. دیکھیے فائدہ ہمیشہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ ایک موازنہ کریں گے، ایک ووٹر جو ہے وہ موازنہ کرے گا کہ اگر میں نے ان کو ووٹ دینا ہے، انہوں نے کیا اچھی چیزیں کی ہیں اور کیا ایسی چیزیں کی ہیں جن سے اس ووٹر کی زندگی میں جو ہے وہ مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. اس وقت جو بڑا ایشو ہے، سب سے بڑا ایشو ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ ہے مہنگائی. اور اس کے ابھی جو سرویز ہیں اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا. اس کے بعد ہمیشہ جو ہے وہ دوسرا بڑا ایشو جو ہے وہ بے روزگاری ہوتا ہے. یہ دو ہمیشہ روایتی طور پر سب سے بڑے ایشوز ہیں اور انہی کے بنیاد پہ لوگ بہت حد تک فیصلے کرتے ہیں. پی ایم ایل این کے زمانے میں سب سے بڑا ایشو تھا لوڈ شیڈنگ. جب پیپلز پارٹی کے زمانے میں جب وہ آئے حکومت میں تو پی ایم ایل این نے فیصلہ کیا کہ ہم کچھ کریں نہ کریں، ہم نے یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کر رہے ہیں کیونکہ وہ پرابلم نمبر 1 تھا. جی اچھا، انہوں نے وہ حل کر دیا تھا، جیسے بھی کیا، مین فوکس ان کا وہی تھا. مہنگی بجلی لگائی، وہ سارا کچھ اس میں کئی بہت حد تک صداقت ہے، لیکن لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی. لیکن کیا اس کی بنیاد پہ پی ایم ایل این جیت گئی؟ سر وہ تو سینیریو بھی مختلف تھا نا. پیناما والا معاملہ بھی آ گیا اور وہ چیزیں نکلی. میں اس طرف آ رہا تھا. جی، پاکستان میں الیکشنز میں ہار و جیت کی بنیاد جو ہے وہ پروجیکٹس کم اور اس وقت کی ہوا زیادہ ہوتی ہے. اور ہوا کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ چاہے ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، ہوا اس بنیاد پہ نہیں ہوتی کہ اس نے کیونکہ بہت ہی اچھا کام کیا ہے تو یہ جیتنے جا رہا ہے. ہوا اس بنیاد پہ بنتی ہے کہ اگلا الیکشن میں ان کو لایا جا رہا ہے کہ نہیں لایا جا رہا. اچھا، ایک ہمیشہ سے بنتی ہے. ٹھیک ہے. 2018 میں یہ کلیئر میسج ہو گیا تھا کہ نون لیگ فارغ ہے الیکشن سے پہلے. ٹھیک ہے. تو وہ فارغ ہو گئی. اب یہ دیکھنا ہے اس ٹائم جو جنگ ہے نا وہ ہے ہوا کے لیے. ٹھیک ہے. اور ابھی جو ہم بات کر رہے تھے پچھلے 1-2 مہینے سے جو ہوا بنی ہوئی تھی وہ پی ٹی آئی کے خلاف تھی. ٹھیک ہے. وہ ہوا پی ٹی آئی کے خلاف صرف اس لیے نہیں تھی کہ ان کے پاس پروجیکٹس نہیں ہیں یا ان کی کارکردگی اچھی نہیں. وہ کارکردگی کا رونا تو پچھلے 2-2.5 سال سے چل رہا ہے. اس کی وجوہات کچھ اور تھی. اب کیا اس نے اس ہوا کا رخ تبدیل ہونا ہے؟ اگر ہونا ہے تو وہ اس بنیاد پہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے 3 پروجیکٹس لگا دیے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اس بنیاد پہ ہوگا کہ کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ اس بڑے سیاسی سوچ کے سانچے میں ڈھلتی ہے کہ نہیں جس کی بنیاد پہ حکومتیں جو ہیں، جو پارٹیاں جو ہیں وہ الیکشن جیتتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے، جو آپ نے کہا کہ اپوزیشن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، واقعی میں کچھ نہیں ہوتا. اپوزیشن کے پاس ایک چیز ہوتی ہے، 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ حکومت کی کارکردگی کو ضرب 0 کرے. پہلی بات، حکومت اگر خود وہ کام کر رہی ہو تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے اس کام میں اس کا ہاتھ بٹانا. اور دوسرا ہوتا ہے کہ ان تمام لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا یا ان کو اپنے ساتھ لانا جو الٹیمیٹلی آپ کو حکومت میں لانے کے لیے سب سے بڑا فیکٹر ہوتے ہیں. اپوزیشن ان دونوں چیزوں میں فیل ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. نہ وہ تنقید صحیح کر پا رہی تھی اور نہ ہی وہ ان لوگوں سے اس طریقے سے معاملات انہیں ٹھیک کر پا رہی تھی ٹھیک ہے جس سے ان کو کل کو مدد ملے. تو چنانچہ آج اگر میرے خیال میں حکومت کی اعتماد میں کچھ اضافہ ہو رہا ہے اگر جی، تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے پروجیکٹس لگانے شروع کر دیے. وہ اس لیے کہ انہیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو ایک کھڑکی کھلی تھی، ایک ونڈو آف اپرچونٹی آئی تھی، اپوزیشن اس کا فائدہ نہیں اٹھا پائی. ٹھیک ہے. سر آپ کی بات سے تو پھر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو کمزور کارکردگی یا اچھی کارکردگی کا پیمانہ ہے وہ پھر کوئی پیمانہ ہی نہیں رہا. میرا خیال ہے وہ پیمانہ ہے جو بڑے فیکٹرز ہیں ان میں ایڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ان میں ایڈ کرتا ہے. اب دیکھیے اس وقت جب جو پی ایم ایل این کا جتنے بھی انہوں نے پروجیکٹس کیے، اور اس میں آپ تنقید کر سکتے ہیں کہ جی انہوں نے فلانا کر دیا، ڈھمکانا کر دیا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خاص طور پہ پنجاب میں بہت کام ہوا تھا، ڈیلیوری ہوئی تھی. اس کی بنیاد پہ وہ الیکشن تو نہیں جیتے، وہ آپ کی بات درست تھی کہ وہ پیناما ہو گیا اور پھر اس میں وہ سارا ہمارا اور معاملات آ گئے. لیکن جب اس وقت 2-2.5 سال میں جب بھی بات ہوتی ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ سے پنجاب میں کوئی کام نہیں ہو رہا، تو لوگ مثال کس کی دیتے ہیں؟ بالکل شہباز شریف کی. کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ کام رہتا ہے. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فیکٹر نہیں ہوتا، وہ فیکٹر بالکل ہوتا ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ وہ ڈیسائسو فیکٹر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن ہیلپ آپ کو بہت کرتا ہے. اور اب میرے خیال میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جب بھی یہ حکومت کا ٹائم ختم ہوگا، الیکشن جب بھی ہوں گے، اس باری کارکردگی، پرفارمنس، گورننس، ڈیلیوری میں
لوگوں کا ووٹرز کا اور زیادہ فوکس ہوگا, کیونکہ انہوں نے پہلے ایک طرح کی گورننس دیکھی, پھر اس باری 3 4 5 سال پی ٹی آئی کو سٹرگل کرتے دیکھا. اب میرے خیال میں لوگوں کے ذہنوں میں اور زیادہ جو ہے وہ ایک شعور پیدا ہو گیا ہے کہ ہماری زندگیاں تبھی بہتر ہوں گی جب وہ کام ہوں گے, حکومتیں کریں گی جن سے ہمیں فرق پڑے گا. تو ڈیلیوری اور پرفارمنس کا فیکٹر زیادہ امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے. فہد صاحب, پرائم منسٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ سب سے بات ہو سکتی ہے, رائٹ کے ہیں, لیفٹ کے ہیں, بلوچستان میں ہیں, وزیرستان میں ہیں, جہاں بھی ہیں, سب سے بات ہو سکتی ہے, لیکن ان لوگوں سے بات نہیں ہوگی جو اقتدار میں رہ کے جنہوں نے ماضی میں پیسہ لوٹا ہے اور پیسے کو باہر لے کے گئے. اچھا, اب اس میں دیکھیں 2 بڑے اہم اس کے پہلو ہیں وکاس, جس کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جو گورنمنٹ ہے, انہوں نے جو اپنی پوزیشن بنائی ہوئی تھی اپوزیشن کے حوالے سے, اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہے, اور اگلا الیکشن انہوں نے اسی بنیاد پہ لڑنا ہے جس بنیاد پہ انہوں نے پچھلا الیکشن لڑا تھا اور اس سے پہلے جاتے رہے. یعنی کہ اس کے باوجود کہ اتنی جو ہے وہ سخت تنقید ہوئی ان کے اوپر کہ آپ نے جو ہے وہ اس لڑائی جھگڑے میں جو ہے وہ اس سسٹم کا, اس نظام کا, اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے, اس کے باوجود اس پارٹی میں یعنی کوئی اس طرح کی سوچ ہمیں نظر نہیں آ رہی جو یہ کہے کہ نہیں ہم نے اب معاملات کو لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو وہ بیانیہ کہ یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, ان سے کوئی چاہے یہ ووٹ لے کے آئیں, چاہے یہ سب سے بڑی جماعت ہوں, لیکن ان سے ہم نے بات نہیں کرنی, اور یہی پورے ملک میں جتنے مسائل ہیں اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں. یہ بیانیہ 5 سال اگر 5 سال میں الیکشن ہوتے ہیں تو 5 سال گورنمنٹ کرنے کے بعد بھی وہی بیانیہ لے کر یہ الیکشن میں جا رہے ہیں. اب میرے خیال ہے یہاں تک تو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن دوسرا مجھے بتائیں یہ کہاں تک درست ہے یہ بیانیہ, یا کہاں تک لوگ اس کو مانیں گے. پہلے تو جنرلائزڈ بات کیجیے, یہ لوگ ملک لوٹ کے کھا گئے اور پیسہ باہر لے گئے, اور جب ہم آئیں گے تو اس پیسے کو واپس لے کے آئیں گے, اور وہ پیسہ جب واپس آئے گا تو ملک کے سارے حالات بہتر ہو جائیں گے. اب یہ بیانیہ آج کہاں کھڑا ہے مجھے بتائیں. کوئی ایک پراپر کنوکشن ہوئی ہے, کوئی ایک ٹھوس ثبوت آیا ہے کہ یہ تمام طور منی لانڈرنگ جو ہے وہ یہی نہیں. کوئی ایک شخص ایسا ہے جس کو باقاعدہ طور پر سزا ہوئی ہے, ویسے کسی کو جیل میں ڈالنا الگ بات ہے, کہیں سے کوئی وہ پیسہ جس کا یہ کہتے تھے وہ واپس آیا ہے. یعنی ان تمام سوالات کا جواب ہے نہیں. سر اس میں ایک چیز ایڈ بھی کر دوں, پچھلے دنوں عدالت میں زرداری صاحب کا کیس چل رہا تھا ٹریکٹر سکیم کے حوالے سے, تو وہاں پہ ایف آئی اے نے یہ کہا ہے کہ ان کا جو ریکارڈ ہے نا وہ غائب ہو گیا, تو ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے. تو یہ کنوکشن لیول چل رہا ہے, یہ لیول چل رہا ہے نا. تو اب دیکھیں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. تو جہاں پہ یہ پرائم منسٹر کا, ان کی جماعت کا یہ رائٹ ہے, ٹھیک ہے, ان کی مرضی ہے, وہ اس بیانیے کو لے کر اور جائیں الیکشن میں. لیکن وہیں پہ وہ تمام لوگ جو پہلے 8 سے 5 سال پہلے اس بیانیے کو مان رہے تھے, آج وہ یہ سوال کریں گے کہ اگر آپ کے بیانیے میں اتنی ہی سچائی تھی تو مہربانی فرما کے ان باتوں کا جواب دیں. وہ کہاں ہے پیسہ؟ 5 سال تو آپ گورنمنٹ میں تھے, یا وہ کہاں ہے وہ ثبوت جن کا آپ بات کرتے تھے, یا کہاں ہے وہ کنوکشنز جن کی آپ بات کرتے تھے. تو میرے خیال میں یہ جو ہے وہ ان کے لیے ایک شارٹ کٹ ہے, اور کیونکہ ان کے پاس شاید اور کوئی بیانیہ اس طریقے سے اتنا ٹھوس قسم کا نہیں ہوگا تو یہ یہی باتیں کر کے جائیں گے. مجھے نہیں لگتا, ہاں جو ان کا کور سپورٹر ہے وہ تو یہ چیزیں بائی کرے گا, لیکن وکاس بہت سارے ایسے لوگ جو کہ ان کے کور سپورٹرز نہیں تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا 2018 میں, وہ میرے خیال ہے 2 بار ضرور سوچیں گے کہ کیا اس بنیاد پہ ایک بار پھر ان کو ووٹ دینا ہے. پھر آپ کے خیال میں مطلب صرف وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس کوئی متبادل بیانیہ نہیں ہے, یا کوئی اور بھی ایسی امید کی کرن اس بیانیے میں نظر آ رہی ہے ان کو؟ دیکھیں بیانیہ, ابھی تو یہ بیانیہ بنانا شروع کریں گے, اور یہ جو پروجیکٹس کی آپ بات کر رہے ہیں, چاہے ہیلتھ کارڈ کی اسکیم ہو اور احساس پروگرام ہو, اور یہ دیگر جو نیا پاکستان کے بینر تلے جو بہت سارے پروجیکٹس یہ کر رہے ہیں, یہ جوڑیں گے ان کو بیانیہ جوڑیں گے. لیکن جس بیانیے کو لے کر یہ 2018 میں آئے تھے, ٹھیک ہے, وہ بیانیہ میٹرو بس نہیں تھا, آپ کو یاد ہوگا. بالکل ایسے ہی. اور نہ ہی وہ بیانیہ یہ تھا کہ جی ہم نے جو ہے وہ پنجاب میں یہ کام کرنا ہے اور ہم نے کے پی میں جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں. ان کا تو بیانیہ یہ تھا کہ ہم نے لوٹے ہوئے پیسے کو واپس لا کر ملک کی تقدیر بدلنی ہے. بالکل ایسا ہی. وہ نہیں ہوا.